اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ دعا فرض نہیں بلکہ اعزاز ہے۔ میرے خدایا، یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ وہ خدا جس نے سب کچھ تخلیق کیا، جو کل اختیار رکھتا ہے، جو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے اور سب کچھ جانتا ہے، کہتا ہے کہ تم دلیری سے میرے پاس آ سکتے ہو مجھ سے اپنی چاہت یا ضرورت کے مطابق جو چاہو مانگ سکتے ہو، اور میں سن کر تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ اور اصل خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو اس کے لیے کامل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں تو اس میں اس قدر اختیار ہے، تو ہم خدا کے آگے یسوع کی کل معموری کو پیش کرتے ہیں، نہ کہ جو کچھ ہم خود ہیں۔ میں اپنے نام سے دعا نہیں مانگتی، نہ ہی آپ اپنے نام سے مانگتے ہیں۔ ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کئی بار لوگوں کے لیے ایک بوجھ بن سکتی ہے، اور دشمن ہمیں الجھا دیتا ہے کہ ہم دعا ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے کہ باوجود آپ کے دعا میں وفادار ہونے کے آپ دعا کریں گے، یا دعا کے بعد آپ کو لگا ہو کہ آپ نے صحیح دعا کی، جن کے لیے چاہیے تھی ان کے لیے کی، یا دعا میں آپ نے صحیح وقت گزارا؟ ایسی ہی باتوں سے میں نے جانا کہ دعا انتہائی سادہ ترین الفاظ میں ہو سکتی ہے جو خدا کو پسند آئے۔ اسے بیجا لمبا ہونے اور موٹے موٹے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں سچائی اور مخلصی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں بھی دعا کر سکتے ہیں، جیسے میں نے کل صبح بتایا۔ دعا کا جواب نہ آنے کی پہلی وجہ یہ ہے تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم مانگتے نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کتنی چیزیں ہیں جن میں آپ کو مسئلہ درپیش ہے، یا آپ ان سے فکر مند ہیں جو کہ آپ نے خدا سے مانگنے کی زحمت تک نہیں کی کہ وہ آپ کی مدد کرے، یا کتنی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ خدا کو ان میں کیا دلچسپی ہوگی، یا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ ہم کو صرف بڑی باتوں کو ہی نہیں بلکہ ہر بات کو خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ سچ کہوں تو جب خدا نے میری زندگی کو 70 کی دہائی میں چھوا، اور میں سچ کہوں گی کہ میں نے خدا کے ساتھ اور سنجیدہ تعلق میں قدم رکھا، ایک بات جو تازگی بخش تھی وہ یہ جاننا تھا کہ خدا میری زندگی کے ہر پہلو میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اور یہ واقعی سادہ ترین مثال ہے، لیکن خدا نے مجھے جمعے کو چھوا اور میں روح سے بھر گئی۔ میں اپنی کار میں تھی، اور میں اتنا ہی کہوں گی جیسے کسی نے مجھے پیار کے نشے سے بھر دیا ہو۔ مطلب مجھے بھنگ اچھی لگتی تھی، یہ دکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ میں نے تو جیسے خدا کی محبت کی میں پی لی، جو کہ میں کہوں گی کہ کبھی اترنے والی نہیں ہے، لیکن وہ تو لاڈ پیار والی ننھی منی باتیں تھی۔ اور پھر بڑے ہو جانے کا وقت آیا۔ میں جمعے کی شام ایک باؤلنگ لیگ میں بال کیا کرتی تھی، اور اس شام میں باؤلنگ کے لیے گئی اور میں اچھا نہیں کھیل رہی تھی، اور میں شروعات میں خدا کی آواز کو سننے کی عادی نہیں تھی۔ اور کبھی تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں، لیکن اس پر یقین کرنے سے ڈرتے ہیں۔ باؤلنگ کرتے ہوئے واضح طور پر میں نے یہ سنا کہ تو باؤلنگ کرنے کے لیے مجھ سے مدد کیوں نہیں مانگتی، اور میرے دماغی خیالات نے اسے فوراً ہی رد کر دیا کہ میں باؤلنگ کے لیے خدا سے مدد کا نہیں کہہ سکتی۔ لیکن بہرحال میں نے ایسا ہی کیا، اور وہ شام کمال کی رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لمبا سفر رہا، لیکن یہی باتیں ہیں جو خدا کے ساتھ ہمارے سفر کو دلچسپ بناتی ہیں، کیونکہ وہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں شامل رہنا چاہتا ہے۔ مسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ گہرا ذاتی تعلق یہی ہے۔ ہم اس کے پاس اپنی ذات کے وسیلے نہیں جا سکتے، بلکہ مسیح کے وسیلے اس کے پاس جا سکتے ہیں اور یہ ایمان رکھ سکتے ہیں۔ دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اب سنیں، جب آپ خدا کو کال کرتے ہیں تو کبھی بھی نیٹ ورک مصروف نہیں ہوتا ہے نا؟ آمین۔ وہ کبھی نہیں سوتا، ہمیشہ جاگتا ہے۔ پہلی بات آپ کو خدا سے مانگنا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ساری باتیں چھوڑ کر اگر آپ یہی ایک بات مان لیں تو یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں آپ یقیناً بہت سی باتوں میں دکھ اٹھا رہے ہیں جن میں آپ کو دکھ نہ اٹھانا پڑے اگر آپ صرف خدا سے جا کر مدد مانگ لیں۔ دوسری چیز
جو دعا میں رکاوٹ بن سکتی ہے وہ کسی کے خلاف دل میں کڑواہٹ رکھنا ہے. ہم مزید اس پر بات نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہے دل میں غصہ رکھ کر نہ ہی سوئیں اور نہ جاگیں. تیسری چیز جس پر ہم نے بات کی وہ پوشیدہ گناہ ہے. اگر ہم گناہ کو نہ چھپائیں تو گناہ مسئلہ نہیں ہے. یہ در حقیقت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر ہم اسے نہ چھپائیں. اور جب ہم خدا سے اپنے گناہوں کے متعلق بات کرتے ہیں، جب ہم اس کی قائلیت کو مانتے ہیں، یا جب ہم خدا کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کیونکہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے جو ہم نے کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے کہیں کہ معاف کرنا خدا، میں نے کل برائی کی تھی، مجھے پتا ہے. لیکن دیکھیں، میرے نزدیک اقرار کا مطلب اپنی روح کی گہرائی سے کچھ نکال کر اوپر لانا اور اس سے نجات پانا ہے. ایسی چیزوں کا سامنا کرنا بڑی ہی زبردست بات ہے. جیسا کہ میں نے کل کہا کہ فقط وہی چیزیں ہم پر بھاری پڑتی ہیں جو پس پردہ ہیں. اب پہلی چیز جس پر میں آج بات کرنا چاہتی ہوں وہ شک ہے. اور کس طرح شک ہماری دعا کے جواب میں رکاوٹ بنتا ہے. یعقوب 1:5-8، یعقوب پہلا باب 1:5-8. اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو، جو کہ یقیناً ہم سب میں ہے، تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، یعنی فراغ دلی سے. وہ ہماری مدد کرنے سے تنگ نہیں آتا، بلکہ بنا ہمارے قصور گنوائے یا شرمندہ کیے وہ ہماری ہر ایک بات میں ہماری مدد کرتا ہے. میں اس حوالے کو بیٹھ کر کافی دیر تک دیکھ سکتی ہوں. جب میں اپنی دعاؤں کو لے کر خدا کے پاس آتی ہوں، اگرچہ کچھ بگڑے ہوئے معاملات شاید میری اپنی وجہ سے ہیں، شاید حکمت کی کمی کے باعث میں نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، اور شروعات میں نے خدا کی بات کو ٹھیک سے نہیں سنا، میں نے امن کی بات کو نہیں لیا. اس سب کے باوجود اس کے بیچ میں خدا کے پاس جا سکتی اور اس سے مدد مانگ سکتی ہوں، اور وہ مجھے ملامت نہ کرے گا، یعنی شرمندہ کرنا یا قصور گنوانا. اور وہ میری خامیوں پر نگاہ نہیں کرتا، صرف میری مدد کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھے سکھاتا نہیں یا تربیت نہیں کرتا، بلکہ ایک مثال ہے جو میں اکثر ہی دیا کرتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ ہے جس نے اپنے ہفتے کے سارے کام نہیں کیے، لیکن اگر وہ باہر کھیلتا ہو اور پڑوس کا شرارتی لڑکا اسے پکڑ لے اور آپ کو اس کے چلانے کی آواز آئے، تو آپ جا کر اس کے کاموں کی فہرست کا جائزہ نہیں لیں گے کہ وہ ہوئے ہیں یا نہیں. یہ تو ان کے لیے بہت برا ہوگا. مطلب اگر دروازہ نہ کھلا ہو تو آپ شاید دوڑ کر اپنے بچے کی مدد کو باہر جائیں گے. آپ سن رہے ہیں؟ آمین. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کاموں کو لے کر اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر وجہ کے ایک دن یا اس سے زیادہ باہر جانے سے بالکل بھی روکیں گے نہیں. لیکن آپ اپنے بچوں کی مدد کرنے سے اس لیے باز نہیں رہتے کہ وہ کامل نہیں ہے اور ہر کام کو آپ کے مطابق سلیقے سے نہیں کرتے. ابلیس کو یہ بول کر اپنا اطمینان نہ چرانے دیں کہ تم خدا سے مدد ہرگز نہیں مانگ سکتے، کیونکہ تم نے ہر وہ کام نہیں کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. حق کو جانے. آمین. مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، نہ جھجکے، کیونکہ شک کرنے والا جو ہچکچاتا اور ڈاواں ڈول ہوتا ہے سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے مانگنے پر کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام، بے اعتبار اور کمزور ارادے کا اور ہچکچاہٹ کا شکار ہے. دیکھیں، شک ہمیں ماننے اور نہ ماننے کے بیچ تنہا کر دیتا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہمیں دو دلا نہیں بننا. بائبل روحانی ذہن اور جسمانی ذہن کے بارے میں بات کرتی ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ روحانی ذہن کے حساب سے کیسے جئیں. اور یہ ایسی ہی ہے کہ آپ کو اندر سے کچھ محسوس ہوتا ہے. ایسا وقت آتا ہے جب میں اپنے دل کا اعتبار کر سکتی ہوں، لیکن دشمن میرے ذہن کو میرے ایمان کو چرانے کے لیے استعمال کرے گا. آپ سن رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے
ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ میرے پاس بہت ہی کارآمد پیغام ہے کہ میں آپ کو 3 ایسی پتے کی باتیں بتا سکتی ہوں جن سے آپ شک کو ہمیشہ کے لیے دور کر سکتے ہیں کیونکہ سچ کہوں تو شک ہم سب میں آتا ہے، اور میں نے اس پر کافی غور کیا ہے۔ مجھے لوگوں کو ایسے جوابات دینا اچھا نہیں لگتا جس کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے غور کیا کیونکہ میرے اندر بھی کبھی شک آ جاتا ہے جب میں یہاں کھڑی ہو کر کلام سناتی ہوں اور شاید مجھے صحیح رد عمل نہیں مل رہا جو میرے حساب سے چاہیے۔ دشمن مجھ سے کہے گا کہ یہ پیغام ہی درست نہیں ہے، اور کلام سناتے ہوئے مجھے اسے کہنا ہے منہ بند کرے، اور مجھے اپنے آپ سے یہ کہنا ہوگا کہ ہاں یہ صحیح ہے، میں نے اس کے لیے دعا کی ہے، میں نے خدا کو اس کے لیے پکارا ہے، اور میں یہاں کھڑی ہو کر ہرگز 2 دلاپن نہیں دکھاؤں گی۔ جلال کے ظاہر ہونے تک ایمان کو قائم رکھنا بہت اہم بات ہے، اور میں یقیناً آپ سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ شک آپ کے سامنے آن کھڑا ہوگا، لیکن تب ہی آپ کو اپنے روحانی ذہن کو کام میں لانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر آپ کو کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کیا لگتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا سوچتی ہوں، نہ ہی اس سے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میرے حالات کیا ہیں۔ واحد چیز جس سے فرق پڑتا ہے یہ ہے کہ کلام کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں، اسے کہتے ہیں کلام کے مطابق چلنا۔ سو میں آج آپ سے جس بات پر شدید زور دے کر یہ کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ کسی بات کے لیے جب آپ ایمان میں کھڑے ہیں یا آپ نے خدا سے کچھ مانگا ہے اور کچھ ہو نہیں پا رہا، جیسے آپ اپنے بچوں میں سے کسی کی نجات کے لیے ایمان رکھے ہوئے ہیں اور آپ جتنی دعا کرتے جا رہے ہیں ان کا عمل اتنا ہی بدتر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں، اور شاید آپ نے اس طرح سے پہلے کبھی نہیں سوچا، جب آپ کسی اور کے لیے دعا کرتے ہیں خدا ان پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن میں ہمیشہ اچھا برتاؤ نہیں کرتی جب خدا مجھ پہ کام کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ پہلے سے بدتر عمل کرے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یقیناً کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کو اس کی بجائے یہ کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں صحیح باتوں کے لیے اپنا منہ کھولنا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کو کہنا چاہیے کہ اپنی ان سب منفی باتوں کو لے کر جہنم کو لوٹ جا جہاں سے تو آیا ہے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ سب نجات پائیں۔ میں نے اس کے بارے میں خدا سے دعا کی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا میرے لیے اسی وقت کام کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس سے نہ صرف جواب آئے گا بلکہ اس کا ایک زبردست فائدہ ہے کہ آپ اس تمام عرصے میں خوش اور پر امید رہیں گے۔ بحالی کے کسی بھی لمحے کے آ جانے کی توقع سے سب خوش رہتے ہیں، اسے کہتے ہیں امید سے جینا۔ ایک مثبت توقع کے کسی بھی لمحے کوئی بھلائی ظاہر ہونے والی ہے، بجائے جاگتے ہی یہ کہنے کے کہ مجھے خوف آ رہا ہے۔ جاگنے پر یہ سوچنا چاہیے کہ میں دیکھنے کو بےتاب ہوں کہ خدا آج کیا کرتا ہے۔ آمین۔ مرکز 1:23-24 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ اور اپنے دل میں شک نہ کرے۔ یہ نہیں کہ شک آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا، لکھا ہے اپنے دل میں شک نہ کرے، بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ کل ہم نے بات کی کہ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ مجھے مل گیا اور اس پر شک نہ کروں۔ کیا آپ نے سنا؟ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہم کو مل گیا، اس سے پیشتر کہ ہم اسے دیکھیں اور اس پر شک نہ کریں، اور یہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہے جو اس کے عادی نہیں۔ آپ کسی اندیکھی چیز پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری 2 زندگیاں ہیں، روحانی زندگی اور پھر ہماری جسمانی بدن کی زندگی ہے، اور ہمارا روحانی حصہ نظر نہیں آتا بلکہ وہ اندیکھے عالم میں کام کرتا ہے۔
جہاں ان دیکھے مگر حیران کن کام ہوتے ہیں. اور جب خدا اچانک آپ کی زندگی میں کچھ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تبھی اس پر کام شروع کیا ہے. خدا پہلے سے آپ کے لیے کام کر رہا ہے. دیکھیں جیسے چھوٹے بچے کھیلتے وقت تصور کرتے ہیں کہ ان کا کوئی نہ دکھائی دینے والا دوست ہے، اور ہمارا بھی ایسا ہی ایک دوست ہے. مجھے پسند ہے. کیا آپ کو بھی ہے؟ میں اپنے اس نہ دکھائی دینے والے دوست سے بات کرتی ہوں. اوکے، یہ بڑا زبردست حوالہ ہے. دوسرا کرنتھیوں 4:13. اور چونکہ ہم میں وہی ایمان کی روح ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا، بس ہم بھی ایمان لائے اور اسی لیے بولتے ہیں. سو میں جو بات کر رہی ہوں یہ ہے کہ جب شک آئے اپنا منہ کھول کر اس بات کا اقرار کریں کہ آپ کا ایمان کیا ہے، نہ کہ اس جھوٹ کا جو ابلیس آپ سے بول رہا ہے. ایک بدماش اگر آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے اندر آنے دیں. آمین. اب دیکھیں شک کا ایک اور چہرہ ہے. اگر ہم خدا کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں تو سچ کہوں تو ہمیں مشکل سے یہ شک ہوگا کہ خدا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن ہمیں شک ہوگا کہ وہ ہمارے لیے کرتا ہے یا نہیں. کبھی کبھی کسی کو یہ بتانا آسان ہوتا ہے کہ خدا ان کے لیے کیا کرنے والا ہے اور ان کے لیے ایمان رکھنا، جبکہ اپنے لیے ایمان رکھنا آسان نہیں ہوتا. اور وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی پر نگاہ رکھتے ہیں. اب یہ نہیں کہ ہم لاپرواہی میں زندگی گزاریں اور اپنے جینے پر غور نہ کریں، اور یہ کہ خدا تو ہر چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے. خدا رحیم ہے. میں اس شخص کی بات کر رہی ہوں جس کا دل خدا میں راست ہے، اور آپ جانتے ہیں میں غلطیاں کرتی ہوں، اور ایسا ایک بھی دن نہیں جاتا جس میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو. اگر آپ برا نہ مانیں تو سچ کہوں، لیکن میں اپنی غلطیوں پر دھیان نہیں دیتی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میں نے زندگی کے بہت سے سال اپنی غلطیوں کی فکر میں گزار دیے کہ ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کی فہرست بناتی رہی جو مجھ میں غلط تھی، اور میں نے اسے ترک کیا، کیونکہ میں جو بھی ہوں مسیح میں ہوں، اور جو کچھ میں نہیں ہوں تو بھی میں مسیح میں ہوں. اگر میں اچھا کرتی ہوں تو اسی کی بدولت، اور اگر برا کرتی ہوں تو وہی مجھے معاف کرتا ہے، اور مجھے خدا کی قائلیت چاہیے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ میں کب غلطی کر رہی ہوں. مطلب میں خدا کا شکر کرتی ہوں جب وہ بتاتا ہے کہ جوائس اس معاملے میں تیرا رویہ برا تھا. ہاں، شکریہ خدا. میں مان کر اس کا شکر کرتی ہوں. بہت سالوں تک میں اندھیرے اور نادانی میں رہی کہ لوگوں سے ناروا سلوک کرتی رہی بنا یہ جانے کہ کیا کرتی ہوں. دیکھیں، غلطی سے واقف کرانے کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس سے خود کو قصوروار نہ مانا جائے. میں نے کہا غلطی سے واقف کرانے کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس سے خود کو قصوروار نہ مانا جائے. بائبل میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا گناہ ٹھہرا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں. جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا. اس کے وسیلے ہم اس میں راست باز ٹھہرے ہیں، مقدس، نجات یافتہ اور چھڑائے گئے. ہماری لاچاری کا خدا کے زور اور دعاؤں کے جواب سننے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں اگر کسی کا کوئی پوشیدہ گناہ ہو اور اس کی زندگی میں غلط کام ہو اور وہ کسی بات کو جو خدا کہتا ہے خاطر میں نہ لاتا ہو، تب خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ جواب کو روکے رکھے جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے اور خود کو توبہ کے مقام تک نہ لے آئے. یہ اسی طرح سے جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. میں پہلے تمہیں اپنا کلام دوں گا، لیکن اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو آخر کار مجھے تمہارے حالات کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. آمین. میں نے اسے آپ کے لیے سادہ ترین الفاظ میں بیان کر دیا ہے. جی،
بہت شاندار حوالہ ہے عبرانیوں 4 کی 15 اور 16. لازمی پڑھنا ہے، ہو نہیں سکتا کہ نہ پڑھیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے اور ہماری لاچاریوں اور آزمائش کے تھپیڑوں کو سمجھ نہ سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اب غور کریں، یسوع مسیح انسانی جسم میں رہنے کو جانتا ہے، اور شک کا آنا یا آزمائش کا آ جانا اور بے چینی، وہ ان سب چیزوں سے واقف ہے. وہ ان سب سے گزرا مگر بے گناہ رہا، اور اس نے یہ ہمارے لیے کیا، اور اب ہم نے اس کا انعام پایا. سو اب ہم دلیری اور اعتماد اور جرات کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں، جو کہ خدا کے فضل اور ہم گناہ گاروں پر مہربانی کا تخت ہے، تاکہ ہم اپنی ناکامیوں کے لیے رحم اور فضل حاصل کریں، جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے تب جب ہمیں اس کی ضرورت ہو. سو کبھی بھی خدا سے مدد مانگنے سے مت کترائیں. میں اکثر ہی اپنی صبح کا آغاز اسی طرح سے کرتی ہوں: اے آسمانی باپ، میں آج تیرے پاس یسوع کے نام میں آتی ہوں. میں اقرار کرتی ہوں کہ میں کسی بھی اچھی چیز کے لائق نہیں تھی اور نہ ہی تیری مدد کے لائق. میں کسی بات کے لائق نہیں، لیکن میں اس کے نام سے آتی ہوں، اس کی ساری معموری کو پیش کرتی ہوں. اب میں جو بھی ہوں، میرا ایمان یسوع پر ہے، اور اس وجہ سے میں تیرے تخت کے پاس دلیری سے آتی ہوں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی ہوں. اب اگلی چیز جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی دعا کا جواب نہیں آئے گا اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق دعا نہیں کریں گے. ہاں، میں نے سن لیا. جی، میں اپنی ایڈمن اسسٹنٹ پینی سے آج صبح بات کر رہی تھی، جو کہ دراصل پاسٹر مائک کی بیوی ہے. وہ ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور میں نے کہا کیسے کسی شخص کو اس مقام تک لایا جا سکتا ہے کہ جہاں وہ خدا سے اپنے دل کی مرضی کو چاہتا ہے، اسے تبدیل کر کے اس مقام تک آئے کہ جہاں وہ اپنی چاہت سے بڑھ کر وہ چاہے جو خدا اس کے لیے چاہتا ہے. ہم سب خدا سے تعلق کی شروعات مجھے دے سے کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ہمیں ایک خفیہ طاقت مل گئی ہے کہ جس سے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں جو چاہتے ہیں، اور ننھے منھے مسیحی بہت کچھ پاتے ہیں. پتا ہے، اگر آپ فوراً بحالی چاہتے ہیں تو کسی ایسے کو پکڑیں جس نے تازہ نجات پائی ہو، اور اس کو کہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے. اور میرا خیال ہے خدا ان کے لیے فوراً آتا ہے، کیونکہ وہ ان سے تعلق کو استوار کرتا ہے اور بڑھاتا ہے. لیکن خدا کے ساتھ چلتے ہوئے تبدیلی کا ایک وقت آتا ہے، اور یقیناً یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. شاید 10 سال ہو یا 15 سال ہو، لیکن جلد یا بدیر آپ کو اس بارے میں خدا سے یہ شعور ملنا شروع ہوتا ہے کہ اب مجھے ہر صبح اپنی چاہت بتانے کے بجائے میری چاہت جاننے کے بارے میں کیا خیال ہے.